السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جتنی پیاری دعا ایک ہے جو میرا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں. اب وہ ہے اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹی سمجھی جاؤں. بہت پیاری دعا ہے. انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا. کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، یا کچھ آتا ہے، ایک زوم سا آتا ہے اپنے دل کے اندر. لیکن ساری زندگی مومن کو نا ڈرتے رہنا چاہیے. مومن کو اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا ہے، کیونکہ ڈر اچھی چیز ہے. بے خوفی اور بے پرواہی جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے تو پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور جب بے پرواہ ہو جاتا ہے تو غلطیاں ہو جاتی. تو ڈر اور احتیاط یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. انشاءاللہ ہم اپنا سبق شروع کریں گے زبان کے حفاظت والا. اور پچھلی دفعہ ہم نے جو یہ پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہے. یعنی اصل میں عزت بے عزتی کا یہ مطلب عزت اور بے عزتی کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کس خاندان سے ہو، آپ کا نسب کیا ہے. That is not going to determine your جنہ اور جہنم. نسب سے جنت اور جہنم نہیں ملے گی کہ یہ اس کا نسب جو ہے نا وہ چھوٹا تھا اور گھٹیا تھا تو اس وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا، اور اس کا نسب بہت اعلیٰ تھا تو اس لیے جنت میں جائے گا. نسب نہیں لے کے جانے لگا جنت یا جہنم میں، عادات اور طریقے لے کر جائیں گے جنت یا جہنم میں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے غلام جن کے نسب نامے کو اتنے اعلیٰ نہیں تھے، لیکن ان کے اعمال ان کو کہاں لے کر گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کرتے ہو کہ میں نے آپ کی آواز ادھر سنی. آپ چل زمین پر رہے تھے اور آپ کی آواز جنت میں جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا، ہاں بس میں ہر جو وضو ہے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں وضو کے. تو سبحان اللہ، نسب نامہ نہیں لے کے جانے لگا جنت میں، لیکن اعمال ضرور لے کر جائیں گے. سو اعمال کے اوپر ہم نے نظر کرنی ہے. اور آدمی کے لیے جو برا ہونے کی باتیں بتائی تھی نا کہ فحش گو ہو، یعنی اصل میں برائی عمل کی برائی ہے، اور اس میں عمل کی برائی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو انسان کو برباد کرنے والی ہیں. کہ فحش گوئی کرے، بد کلامی کرے، بد اخلاقی کرے، بخیلی کرے، اور بزدل ہو، اتنا بزدل ہو کہ حق بات کہنے کا اس کے پاس یارہ نہ ہو. برائی کو برائی نہ کہہ سکے، اچھائی کو اچھائی نہ کہہ سکے، اتنا بزدل ہو، کوئی بات ہی نہیں اس کی حق بات منہ سے نکلتی. تو پھر یہ چیزیں انسان کو برا بنا دیتی ہیں. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے برا نہیں بننا، ہم نے اچھوں کی کیٹیگری میں جانے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنی عادات کو سنوارنا ہے. اس لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس کتاب سے ہم لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کریں یا لوگوں کو ان کی خرابیاں بتائیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی خرابیاں بتائیں. یو نو واٹ، سٹ ڈاؤن، تھنک اباؤٹ اٹ، دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو. یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی، اس کو فکس کرو. اس سے پہلے کہ دوسرے کو فکس کرو، ہاں دوسرے کو بتانے کو دل چاہتا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بتاؤ یہ آپ کی پرابلم ہے، اور خود کی اصلاح کرو. اگلی حدیث کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہ استأذن
علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال اذنوا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اجازت چاہی گھر کے اندر آنے کی، تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، اس کو آنے دو. فقال اذنوا له فبئس ابن العشیرۃ او بئس اخ العشیرۃ، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ کتنا برا بیٹا ہے اپنے خاندان کا یا کتنا برا بھائی ہے اپنے خاندان کا. فلما، یعنی یہ بات کہی اس کی اجازت دینے کے ساتھ یہ کہی. فلما دخل، پھر جب وہ آ گیا اندر، داخل آنا لہو لہو الکلام، پھر نہیں یہ کیا ورڈ لکھا ہوا ہے، ایک منٹ، ہاں داخل الانا لہو، الانا کا مطلب ہوتا ہے لین کرنا اپنی گفتگو کو، لین کا مطلب ہوتا ہے سافٹ. تو جب وہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، الانا لہو الکلام، اپنے اب بات بڑی نرم کی، بڑی سافٹ کی، بڑے پیارے طریقے سے کی. فقلت لہو، تو جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قلت ما قلت، کہا تھا جو آپ نے کہا تھا اس بندے کے بارے میں. ثم النت له فی القول، پھر آپ نے اس کے ساتھ تو بڑی نرم نرم باتیں کی ہیں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای عائشہ، تو اے عائشہ، ان شر الناس، کہ بے شک سب سے برا لوگوں میں سے، منزلت کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے پاس، وہ شخص ہے من ترکہ، جس کو چھوڑ دے اس کو، او ودعہ الناس، یا لوگ اس کو چھوڑ دیں، اتقاء، ڈرتے ہوئے، فحش ہی، اس کی فحش سے، اس کی باتوں سے، بری باتوں سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی غیبت کی تھی، کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بڑا برا بھائی ہے اپنے خاندان کا، یا بڑا برا بیٹا ہے؟ نہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کرنے کے لیے کہ when I am not around and he is at the door, you should be careful، اس کی شر سے محفوظ رہنا. اور دوسری بات یہ کہ رسول، چاہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، ایک بندہ کتنا بھی برا ہے اس کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کرتے تھے. برے کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آیا تو اب وہ برا ہے تو ہم بھی برے بن جائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یعنی سبحان اللہ کہ آپ حدیث سے کتنی چیزیں سیکھتے ہیں، کتنی چیزیں سیکھتے ہیں. اپنے گھر والوں کو برے لوگوں کے بارے میں انفارم کرنا کہ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل فرام دا شر آف دس پرسن، دیٹ از ٹوٹلی فائن، یہ صحیح بات ہے کہ اس بندے کے شر سے محفوظ رہنا. لیکن جب شر والا بندہ آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ لحاظ والا ہونا چاہیے، کیونکہ عقل مندی یہی ہے کہ آپ برے کے ساتھ اگر برائی سے پیش آئیں گے تو وہ ایسی باتیں کرے گا جس کی وجہ سے خود بندہ شرما جائے، جو باتیں اس نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی وہ اس کے منہ سے سن لے گا. اور لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ ہے جس کی فحش گوئی، بدتمیزی، بد لحاظی، بد اخلاقی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے زیادہ بات نہ کریں، اس کو کوئی اچھی بات نہ. جسٹ امیجن کہ یعنی کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سا آپ ان کو کچھ کہیں ادھر ادھر کی بات تو وہ آپ کے حساب برابر کر دیتے ہیں اور فحش گوئی پہ اتر آتے ہیں. تو اب یہ حدیث سننے کے بعد سب سے پہلا خیال کیا آئے گا، اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں بندہ ہونا چاہیے، مجھے نہیں ایسا ہونا کہ لوگ مجھ سے ڈر کر مجھ سے سلام کریں، وہ میرے شر سے پناہ چاہتے ہوئے مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ وہ کام. دیکھیں ہر بندہ جو ہوتا ہے نا، جیسے کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کوئی بھلی بات بتائیں گے یا کسی برائی سے روکیں گے اور اس کے ساتھ بات چیت کریں گے تو وہ سن لے گا، وہ اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہے.
یا آپ کو اس کو اچھی بات بتائیے. لیکن جو برے اور بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کو ٹیڑھا لیتے ہیں. ہر چیز کو ٹیڑھا لیتے ہیں. اپنے مائک آف کر لیجیے. ہر چیز کو ٹیڑھا لیتے ہیں. یعنی آپ سیدھی بات بھی کریں گے نا تو وہ اس کو ٹیڑھا سمجھیں گے اور اس سے لڑائی نکال لیں گے، اس سے کوئی بحث مباحثہ نکال لیں گے اور آپ کا بہت وقت برباد کریں گے. تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی نعمت سے محرومی کی بات ہوتی ہے کہ انسان بد اخلاق یا فحش گو ہو، بد لحاظ ہو، اور لوگ ڈرتے ہوں اس سے اور اس کو کوئی سیدھی بات نہ بتاتے ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اندر بھی ایسا چیک کرنا چاہیے کہ ہم تو نہیں ایسے کہیں، لیکن لوگوں کے اندر بھی ایسی چیز ہوتی ہے. پھر ان کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو سلام کر کے بتا سائڈ پہ لگ جائے. بہت مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ. سو اب جیسی یہ حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ جہنم پر حرام ہے اور جہنم ان پہ حرام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کون ہے؟ کلو قریب حین لین سہل. ہر وہ بندہ جو قریب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے، لوگ اس سے وہ سافٹ سپوکن ہوتا ہے، سافٹ ہارٹیڈ ہوتا ہے، ایزی ٹو گو ود ہوتا ہے، ایزی ٹو ڈیل ود ہوتا ہے. آپ اس سے بات کرتے ہیں، اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ اس کو سیدھا ہی لیتا ہے. اس کی اصلاح کی جاتی ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے تو وہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہے. اس کو اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریپوٹیشن کیا ہے لوگوں کے اندر. واٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر نون فار. Okay, what is the first thought that comes into the minds of people when our name is being taken? ہمارے نام کے ساتھ ایک پرچی جو لگی جاتی ہے ہر ایک کے دل دماغ میں، وہ کیا پرچی ہے؟ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی سوچ کیا آتی ہے ہمارے نام کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے اندر؟ سبحان اللہ. This is a hard reality, harsh reality that we need to face and we need to figure out. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو، یہ جو میں نے پہلے دعا پڑھی تھی نا، انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی میں پناہ چاہتی ہوں کہ میں ایسی ہوں کہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھوں اور اللہ کی نزدیک میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو. یہ تو کتنا بڑا دھوکہ ہے انسان کا اپنے آپ کو دینا. ایک ہوتا ہے دھوکہ لوگوں کو دینا، وہ بھی بری بات ہوتی ہے، لیکن ایک اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے، اور وہ کتنی ڈیڈلی چیز ہے. تو جب اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا کریں؟ پروسیکیوٹر بن جائیں، اور جب دوسرے کو دیکھیں تو ڈیفense اٹارنی بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ لوگوں کی اصلاح چاہنا صحیح بات ہے، لیکن ان کو ان سے پہلے اپنی بھلائی کر لیں. اچھا، اگلی حدیث کیا ہے دیکھتے ہیں آگے. فحش شاعری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِئَ شِعْرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا، آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شیر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے. یعنی ایسی شاعری جو فحش ہو اور جو پرووکنگ ہو فار بیڈ ڈیڈز. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو مطلب شعر و شاعری موسٹلی گانوں میں اور ان چیزوں میں کتنی گندی اور فحش ہوتی ہے. کبھی باہر جائیں نا اور کبھی سن لیں یہ ان کے جو ریپ چل رہے ہوتے ہیں، اور انسان کہتا ہے استغفر اللہ کہ کوئی سن کیسے سکتا ہے. اور اردو گانوں میں بھی، یہ موویز کے گانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ کون سی کوئی بھلائی کی بات ہوتی ہے، سارا کچھ نیوڈیٹی کی بات ہوتی ہے،
پیار محبت حرام تعلقات کی بات ہوتی ہے، عورتوں کی بات ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اندر شہوت کو جو ہے نا وہ پرووک کرتی ہیں. تو ایسی شاعری جو بندہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، یعنی ایسی بیماری ہونا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ انسان کا پیٹ اس شاعری سے بھرے جس کی وجہ سے بہت ساری مس گائیڈنس ہوتی ہے. ابھی میں سن رہی تھی دیر آر سو مینی پیپل ہو کامنٹ آن میوزک اینڈ سانگس. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹس ٹوٹلی فائن. پہلے بھی تو وہ ہوتے تھے، گانے بجانے کے آلات ہوتے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، انسان اتنا کنفیوز ہوتا ہے. یا اللہ کیا چیز ہے یہ؟ دف کیوں جائز ہے، دف بجانا کیوں اوکے ہے، اور باقی کے میوزک کے انسٹرومنٹس کیوں حرام ہے، اور گانے میں کیا برائی ہے؟ تھوڑا سا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور یہ وہ. دیر آر سو مینی تھنگس، اور ہر بندے کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو. لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتے تو پھر ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے ان علماء کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں جو اجازت دے رہے ہوتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق. یہ آج کا مسئلہ ہے کہ ہم اس عالم کے پاس جاتے ہیں یا اس کی بات سنتے ہیں جو ہمارے حرام کاموں یا ہماری حرام عادات یا ہمارے گناہوں کو کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو. آج کل کے زمانے میں سود کے اوپر ایک گھر لینا اوکے ہے، اور سود تو اس زمانے میں حرام تھا جب زبردستی دینا پڑتا تھا. اب آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو اب سود میں کیا، سود ہی نہیں رہا. اور گانے بجانے اٹس اوکے، ڈراموں میں کام کر لیں کوئی بات نہیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنے دل کی صفائی رکھیں. اور پھر تو سارے اسلام کی آپ نے جو بنیاد تھی وہی ڈھا دی نا، کہ صرف دل میں ایمان ہو اور آنکھوں کو جھکانے سے بات حل ہوتی تو پھر تو پردے کا کہا ہی نہ جاتا. لیکن امہات المومنین کو اور مومنات کے عورتوں کو کہا گیا کہ آپ پردہ کریں. کیوں؟ تاکہ دوسروں کی بھی حفاظت ہو، آپ کی بھی حفاظت ہو. تو دیر آر سو مینی تھنگس. اصل میں بات کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے، سچ بولے، سچ بولے. ایٹ لیسٹ ٹروتھفل ٹو یور سیلف، کہ میں کس بندے کی بات سنتی ہوں اور کیوں سنتی ہوں. اگر کوئی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہے اور کسی چیز سے روکتا ہے کہ this is not halal, this is not okay because this is going to be dangerous for you, اور ایک بندہ مجھے کہتا ہے it's okay، کرو جو کچھ کرنا، بس اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اور یہ تو میرا دل کس کی طرف جاتا ہے؟ کیا سنت کی طرف جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وہ بچیاں گا رہی تھیں، اس گانے کے اوپر کرتے ہیں نا کہ وہ جی گانے حلال ہیں. وہ بچیاں کیا گا رہی تھیں؟ کیا گا رہی تھی؟ وہ اپنی قوم کی نشید گا رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہی تھی تمہاری کمر کیسی اور تمہاری آنکھیں کیسی اور تمہارا ڈھمکا کیسا اور تمہارے کپڑے کیسے، کہاں سے شروع کہاں سے ختم. اتنی فحش باتیں ہوتی ہیں گانوں میں، اور پھر اس کے اوپر رکھ کے تو سارے گانوں کو حلال کر دیا. اور وہ جو دف بجا رہی تھی اس دف پہ لے کے ساری انسٹرومنٹس کو حلال کر دیا. آپ خود اپنے دل سے مجھے بتائیے کہ جب آپ کوئی گانا سنتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر کیسی دھمک ہوتی ہے. کبھی کبھی نا میں فیل کرتی ہوں جیسے باہر جاتے ہیں نا ہر جگہ پہ گانے لگے ہوئے ہیں نا، جیسے اسٹورز میں جاتے ہیں گانے لگے ہوئے ہیں، مالز میں جاتے ہیں گانے لگے ہوئے ہیں، ہر شاپ میں ہر جگہ پہ، ایون یہاں پر سکولز میں بھی لگانے شروع کر دیں. تو گانے لگے ہوتے ہیں تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ سچی سچی سوچیں. ایک دم فیلنگ چینج ہوتی ہے ایک دم دل کے اندر، یعنی چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جھومنے لگ جاتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک دم بندے کا اپنے جسم پہ ہی کنٹرول نہیں رہتا، اپنے جذبات پہ ہی کنٹرول نہیں رہتا. تو اس کے اوپر بہت پیارا
یاسر قادری نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا ہے کہ حرام حلال کی بات سائڈ پر رکھ کے آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں. میوزک اور شاعری آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے. جسٹ what do you say, observe yourself. Is there any خیر in it? اور یہ جو میوزک انڈسٹری ہے جس کو آپ حلال کر رہے ہیں، آپ اس میں کیا خیر دیکھتے ہیں؟ وہ جوانوں میں بوڑھوں میں کیا خیر لے کر آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، اس قدر غلاظت اور اس قدر بے راہ روی پائی جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو حلال کر دیتے ہیں تو پھر ساری کا سارا معاشرہ ڈوبتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے وہ شاعری جو ہیجان پیدا کرتی ہے. اب دیکھیں ساری شاعری تو خراب نہیں ہے نا. علامہ اقبال کی بھی تو شاعری ہے نا. ایسا شعر بولتے ہیں کہ سچی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال پر دے. الہی آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. سبحان اللہ. یعنی دل میں کیا تڑپ ہے؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے. کہ صبح صبح جو میری دعائیں ہیں وہ جا لگے جوانوں کو. سبحان اللہ. میری آہیں اور بھی بہت سارے پیارے پیارے شعر ہیں. لیکن اس شاعری کو اور فوہش شاعری کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے اور جو اچھی شاعری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. زبان کا درست استعمال. اب ہم نے اتنی باتیں پڑھ لی ہیں کہ کیا کام نہ کرنے والے ہیں زبان سے، کیا کام کریں تو ہم خرابی میں پڑتے ہیں. یہ فحش شاعری زبان سے پڑھیں تو وہ تباہ برباد کرنے والی ہے. بڑی سے بڑی بیماری سے بڑی بیماری یہ ہے کہ فحش شاعری کی جائے. اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھیں، غیبتوں سے محفوظ رکھیں، بہتان سے محفوظ رکھیں، فضول باتوں سے محفوظ رکھیں، ایکسٹرا باتوں سے محفوظ رکھیں. تو اب ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ اب چھوڑ دیا اور کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ واٹ ٹو سے، کون سی اچھی باتیں ہوں گی جو آپ اپنی زبان سے کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہو جائے گی آخرت کے لیے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ایسا نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی برے کی سزا بتائی جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ضرور بتائیں گے. بروں کی برائی، ان کا انجام اور ان کے انجام کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اچھوں کی اچھائی اور ان کا انعام اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ضرور بتاتے ہیں. تو ہم کو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس طریقے سے استعمال کریں کہ یہ زبان ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے. اور اس میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے؟ اللہ کا کثرت سے ذکر. زبان کا درست استعمال، زبان سے کیے جانے والے باعث اجر کام. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا، اگر آپ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے، کبھی خسارہ نہیں. آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، لیٹس سے آپ کوئی شعر بول دیتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو سکتا ہے فائدہ، ہو سکتا ہے نقصان ہو، لیکن اللہ کے ذکر میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہوگا. کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. جس چیز میں، جس فریز میں اللہ کا نام آ جائے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ نہیں کہ تھوڑا ذکر کریں، زیادہ ذکر کریں، کیونکہ یہ باقیات الصالحات ہوتی ہیں. کیونکہ اس نیکی کو کوئی چیز برباد نہیں کر سکتی. جس طرح آپ کو کوئی کہتے ہیں نا لائف ٹائم گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ اللہ کا ذکر اگر آپ کریں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف. اچھا، درود شریف کے بارے میں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا نا کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں درود شریف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایسی بات کی گئی، درود شریف دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. اٹ از اے دعا فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور دعا مانگنے پر آپ کو اجر ملتا ہے. آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں نا، اپنی ضرورت مانگ رہے ہوتے ہیں، پر اس ایکشن کے اوپر، دعا مانگنے کے ایکشن کے اوپر آپ کو پہلے اجر ملتا ہے پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے. امیزنگ امیزنگ بات ہے. تو آپ جمعے والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین 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 محسن آپ کے جو ہیں، آپ شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں ان کے لیے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو آپ کا ملٹیپل اجر ہو گیا. دعا مانگنے پر اجر ہو گیا، اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے پر اجر ہو گیا، اپنے محسن کے لیے دعا کرنے پر اجر ہو گیا. دعا بھی آپ کی قبول ہوئی، آپ نے سلام کیا، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو سلام آیا، آپ کے وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں گھی میں. سبحان اللہ. لیکن ہم درود شریف کی اصل نہیں سمجھتے. اگر یہ سمجھ لینا کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو پھر ہم اس کی شان کو پہچان سکتے ہیں. دس از دا بگیسٹ دعا دیٹ یو کین ڈو اپنے محسن کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. امیزنگ. اللہ ہی کا ذکر، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ ہم تو آپ سے بھیک مانگتے ہیں اس چیز کے لیے بھی، ہم ڈائریکٹ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کر دیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجیں، آپ ان کے اوپر سلامتی بھیجیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر برکتیں نازل کریں. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کے ذکر کے بیچ میں آتا ہے. سبحان اللہ. تو کوئی بھی آپ ان میں سے چیزیں کر لیں. اب یہ جو ہے نا، ابھی سے عادت ڈالنا. اب رمضان آنے لگا ہے نا، تو آپ عادت ڈال لیں. میں نے ہر روز کیا کیا کام کرنے ہیں. اس سے کیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا نا، ان تسبیحات کے ساتھ باندھ لیا، اور اپنے ٹائم کی پاکٹ جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس میں آپ نے اس ذکر کو فکس کر لیا. میں کچن میں جا کے یہ کروں گی، میں لیٹ کے یہ والا ذکر کروں گی، میں بیٹھوں گی تو یہ ذکر کروں گی، میں واک کروں گی تو یہ ذکر کروں گی. آپ نے اگر باندھ لیا، اچھا کافی سارے آپ کی باقیات الصالحات ہو جائیں گی. آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا اس تجارت میں، زیرو. بلکہ یعنی اس سے بھی کم، کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ ہاریں گے، آپ جیتیں گے ہی جیتیں گے، آپ سکسیسفل ہیں. دوسرا یہ کہ آپ رمضان کے بیچ میں ریوارڈز جو ہیں وہ ملٹیپل ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی سے عادت ڈالیں گے تو پھر آگے جائے گا. کیا آپ صبح کے وقت کیا کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کر لیں گے. اس کے بعد فجر کے بعد اگر واک کر رہے ہیں تو درود شریف کی تسبیح. اس کا مطلب ہے کہ 100 ٹائمز تو کم از کم 100 ٹائمز، یہ ایک دفعہ یہ ساری چیزوں میں سے 100 ٹائمز گزر جائیں. اگر آپ کو پھر بھی ٹائم ملتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں اس کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر درود شریف، پھر استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی استغفار کر لیں، لیکن سوچ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں گناہگار ہوں اور آپ مجھے معاف کیجیے. مجھے ایک بہت پیاری بات لگتی ہے، الہدا کا ایک کارڈ ہے استغفار کا. اس کو میں کیا کرتی ہوں، میں نے 100 دفعہ استغفار کرنی ہے نا، تو اس کے بیچ میں آئی تھنک لیٹ می سی کہ کتنی دفعہ انہوں نے آلموسٹ 75 استغفار کی وہ لکھی ہوئی ہیں، قرآن اور حدیث سے جو ملتے ہیں نا استغفار کے، وہ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ میں ساری پڑھتی ہوں. وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک ہے، اور یعنی ڈفرینٹ طریقے ہیں. سارے کے سارے استغفار کے مختلف آیات ہیں جس میں خود کی استغفار مانگی اور دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ میرا کیا ہو جاتا ہے، میرا پورا کا پورا سو بھی ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کی استغفار ہو جاتی ہے. جیسے سید الاستغفار بھی اس میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ کس کے پاس جاؤں معافی مانگنے کے لیے، آپ کے سوا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ ڈیلنگ کوئی اور نہیں کرتا دنیا میں. میں کسی کو پیسہ دے کر اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکتی.
یہ تو صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. میں آپ کی ساری نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں، اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں. آپ کی نعمتوں کے باوجود میں نے آپ کو ڈس اوبے کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں. اتنے پیارے الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر آپ مانگنے شروع کریں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آنسو نہ نکلیں. آپ دکھ درد کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو ایک استغفار کی تسبیح باندھ لیں، ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح باندھ لیں. یہ تو مجھے بڑا مزے کا طریقہ مل گیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے عدد ما خلق. اللہ یہ ساری تسبیحیں میں نے اتنی دفعہ کی ہیں جتنی آپ نے تخلیق کی ہے. اور پھر دوبارہ سے یہ پورا پڑھ کے ملا ما خلق، بھر بھر کے جو آپ کی تخلیق ہے اتنی میں نے یہ تسبیح کی ہے. پھر پورا کا پورا پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی السماوات وما فی الارض ملء ما فی السماوات وما فی الارض. یعنی ایک دفعہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ عدد ما خلق، تو ایسا آپ کو ثواب ملتا ہے جیسے مسلسل ذکر کرنے کا، یعنی جیسے آپ نے پورا ذکر میں ہی زندگی گزاری. تو سبحان اللہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے، آپ عادت بنا لیں نا، ٹوٹل پتہ کتنے 10 منٹ لگیں گے یا تھوڑے زیادہ. اپنے سامنے وہ کارڈ رکھ لیں جس میں عدد ما خلق ملء ما خلق عدد ما فی السماوات ما فی الارض ملء ما فی السماوات ما فی الارض عدد ما احصا کتابہ ملء ما احصا کتابہ عدد کل شیء ملء کل شیء. یہ سارے فریزز ہیں. آپ اپنی پورا پڑھیں اور پھر ادھر سے وہ فریز پڑھ دیں، پھر پورا پڑھیں پھر وہ فریز پڑھ دیں. امیزنگ امیزنگ ذکر کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ تم نے اتنی دفعہ تم کہو گے نا جتنی میری خلق ہے جتنی میری تخلیق ہے تو ہی میں تمہیں انعام دوں گا. نہیں، آپ جب یہ ایک دفعہ پڑھ کے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمت تو نہیں ہے نا میں اتنا پڑھ سکوں، لیکن اتنی میں نے دل کرتا ہے کہ تعریف کروں جتنی آپ کی تخلیق ہے، تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اجر. سبحان اللہ، امیزنگ طریقہ ہے. پھر اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین الفاظ میں سے محبوب ترین الفاظ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس میں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ یہ بھی 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، اللہ کی تعریف کریں. پھر یہ کہ وہ جو اور کیا چیز ہے، ہاں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلا عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. یہ 3 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے صبح کی نماز کے بعد، ہر نماز، فرض نماز کے بعد. بہت پیاری تسبیح ہے. سبحان اللہ امیزنگ امیزنگ. یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں روز یہ کرتی ہوں، میں بیچ میں سے جو مجھے یاد آتا جاتا ہے میں کرتی جاتی ہوں، پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ کو باندھنا ہے کہ ہم یہ تسبیحات کی عادت ڈال دیں تاکہ موسٹلی ہماری زبان اللہ کا ذکر کرے اور ہم باقی برائیوں سے زبان کی بچ سکیں. ظاہر ہے ہم کسی چیز میں بزی کریں گے اپنی زبان کو تو وہ پھر ادھر سے رکے گی نا. اور جب آپ کہتے ہیں نا اللہ، کوئی بھی بات اور اس میں اللہ، شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان اللہ کے نام سے ڈرتا ہے. تو جب آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو شیطان کی تو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے پاس بھٹکے یا آپ کے ذہن کو بھٹکائے یا آپ کی زبان کو لڑکھڑوائے یا آپ سے کوئی غلط کام کروائے. بہت ساری، یعنی یہ جو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے اور پریشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر کے ساتھ جاتی ہیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ غمگین ترین انسان جو ہوتا ہے نا وہ پڑھتا ہے اللہ، بس اللہ ہی ہے، میرا اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے. لا اشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. میرا اور کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی میرے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا سوائے میرے رب کے. اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس کے حکم کے ساتھ کرے گا. ہم بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں کو راضی کریں. ان میں سے ایک راضی ہوتا ہے 10 ناراض، ان کو راضی کریں اور 10 ناراض. ان کے دل ہم اپنے قابو میں نہیں لا سکتے، ہم ان کو راضی نہیں کر سکتے.
لیکن جب ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں نا، اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہمارے طرف موڑ دیتا ہے اور وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، آسان معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ہم چوائس رکھتے ہیں، یا اللہ تو یا بندہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم بندوں کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر بندے ذلیل و خوار کرتے ہیں، ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، اپنے پیر کی نوک پہ رکھتے ہیں، ٹھڈا لگاتے ہیں کہ جاؤ ادھر سے۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ اس کے دل کو میرے لیے میری طرف پھیر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں ود ڈال دے، میرے لیے محبت ڈال دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم اللہ کی طرف پلٹے ہیں نا، تو اللہ اس بندے کو ہماری طرف پلٹا دے گا۔ تو دعا کرنا، یہ جو ساری تسبیحات ہیں نا، آپ کو بتائیے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو لکھ کر اور اپنے لیے بنا لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ آپ ان تسبیحات کے لیے اپنے آپ کو ٹک کر لیں، ایک پیپر لگائیں تسبیحات کا، اور دوسرا پیپر لگائیں اس میں اپنا یہ بنا لیں، لسٹ بنا لیں، اور اس پہ کہیں جیسے نام لکھتے تھے نا، ٹیوزڈے وینسڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، ٹک لگا دی جائیں، آج ساری تسبیحات کی ہیں، یس کر لی ہیں، کمپلیٹڈ ٹاسک، الحمدللہ آج میری تجارت زبردست رہی، آج میں کامیاب ہو گئی الحمدللہ، زبان نے تھوڑی غلطیاں کی ہیں اور زیادہ باقیات الصالحات کی ہیں، اور آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ میں دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے الحمدللہ، آئی ایم اوکے ٹوڈے، آج اگر میں مرتی ہوں تو بڑے سکون سے مروں گی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی سے ہم یہ کوشش شروع کریں گے تو رمضان تک ہم کو یہ عادت ہو جائے گی، اور پھر رمضان میں جو آپ عادت باندھتے ہیں وہ آپ کی آگے عادت چلتی ہے، وہ استقامت مل جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای المالی نتخذ، کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں، ہم کون سا مال سنبھال کے رکھیں؟ قال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، کہ چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک شاکر دل رکھے، کوشچن دیکھیں اور آنسر دیکھیں، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ذکر کرنے والی زبان رکھے، وَزَوْجَةً، اور ایسی بیوی، تُعِينُهُ، جو مددگار ہو اس کی، عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، آخرت کے معاملے میں۔ سوال کیا تھا؟ میری سب سے بہترین پوزیشن کیا ہونی چاہیے، میرا سب سے بہترین ایسٹ کیا ہونا چاہیے؟ مال کو اس معنی میں لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں بتا دی کہ تمہاری بہترین پوزیشن کیا ہوئے گی؟ ہم مال کو صرف پیسے روپے میں لیتے ہیں، ہے نا، یہی بات سچی بات ہے نا، اگر ہم یہ سنتے کہ حضرت عمر پوچھ رہے تھے کہ مال کون سا ہم رکھیں، تو ہم مال کو صرف پیسے میں رکھتے، کون سا مال اپنے پاس رکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی واسٹنس بتائی ہے کہ آپ کی پوزیشن پیسوں کے علاوہ کون سی بہترین ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کا دل شاکر ہو، آپ دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے لڑائیاں نہ کرتے رہیں، دل کے اندر نا ایک جنگ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے انسان، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، میں ہی کیوں ایسا میری زندگی میں ایسا کیوں ہوا ہے، میں نے کیا کیا تھا، میں نے کون سی غلطی کی ہے، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ زبان سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کوئی پوچھتا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور وہ صرف زبانی کلامی ہوتا ہے، دل کے اندر الحمدللہ نہیں ہوتا، دل کے اندر جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی، تو اس فالس جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ کل نا میں کسی کا دیکھ رہی تھی، کسی نے اپنے اس میں پروفائل میں لگایا تھا کہ کوئی بوڑھے بندے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیسے پیلسٹینی، کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ آپ کا جان سیف ہے نہ آپ کا مال، اس نے کہا، ان پاپا جی نے کہا واٹ،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم تو پہلے ہی سودا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی جان اور اپنا مال دے چکے ہیں. وہ جو مرضی آئے کرے ہمارے ساتھ، جو مرضی آئے کرے ہمارے ساتھ، ہم اس پر کوشچن نہیں اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں دیتا، اللہ ہمیں کبھی نقصان میں نہیں رکھتا، اللہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سنتا ہے، اللہ ہمیں اجر دیتا ہے، اللہ ہمیں جنت دے گا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ کر لے جو بھی کرنا ہے. نہیں رہے گا مال تو نہ رہے، جان نہیں رہے گی تو نہ رہے، کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو ایسا سودا کر لیا جو کامیابی ہی کامیابی. جسٹ امیجن دا ایمان آف دس پرسن، کہ کوئی اس سے یہ کوشچن کر رہا ہے کہ آپ کی کیا زندگی ہے. ڈر، خوف، موت، خون، ٹوٹے ہوئے گھر، برباد ہوا ہوا کاروبار، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کو ملا ہے آپ کے ایمان کے بدلے میں. اور آگے سے وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی سودا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی جان اور مال دو اور میں تمہیں جنت دوں گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جنت ہم کو چاہیے. اب میں یہ کوشچن نہیں کر سکتا کہ جو میں پیسہ چکا چکا ہوں میں واپس کہوں کہ مال بھی میرا ہے، پیسہ بھی میرا ہے، جنت بھی میری اور یہ جان اور مال بھی میرا ہے. سوری، آپ کے ساتھ کیا تو تھا سودا، لیکن ساری چیزیں میری ہیں. اب جنت بھی مجھے دیں ہی دیں اور میرا مال اور میری جان کے بارے میں بھی کوئی کوشچن نہ کریں. اتنا پیارا اور اتنا کانفیڈنٹ جواب تھا کہ دوسرا بندہ ہل جائے. ایسا ایمان کہ دوسرے کو ہلا کے رکھتے. تو یہ جو دل کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے نا میری پیاری بہنوں، پلیز سب لوگ اپنے دل کی کو جھانک کے دیکھیں کہ کیا میں صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، یا دل سے میرا دل بھی شاکر ہے، میرا دل بھی قدردان ہے اللہ کی نعمتوں کا، میرا دل بھی راضی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں. جب آئے نا کوئی ناشکری کے، اور ہو سکتا ہے دیکھیں انسان کے دل کے اندر خیالات آتے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ آتا رہے گا. اس نے 24/7 اس نے یہ کہا ہے کہ میں نہ 24 گھنٹے 7 دن کام کروں گا، 24 گھنٹے ہر روز کام کروں گا. جس وقت غافل دیکھتا ہے وہ آ کے تو دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. لیکن اس وسوسے کو ٹالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، کیا کیا اس نے دیا ہوا ہے. اپنے سے نیچوں کو دیکھیں. میں تو سچی گرم پانی یوز کر رہی ہوتی ہوں یا گرم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا دل اتنا سخت ہوتا ہے. یا اللہ، ہمارے بہن بھائی کتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹوں میں، اور یا اللہ نہ بچوں کو کھیل مل رہا ہے، نہ کچھ، نہ پانی، نہ کھانا. اتنی اتنی زیادہ مصیبت ہے. یا اللہ، اور ہم کتنے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں معاف کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا، کبھی بھی تیری ناشکری نہ کریں یا اللہ. اور ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا، ان کے پیٹ بھر یا رب العزت، ان کے سروں پہ چھت دے. اللہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن ان کا امتحان ان کے ایمان کے مطابق اللہ ان کو دے رہا ہے. سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. ان کا امتحان ان کے ایمان کے مطابق ہے. ان کا ایمان بہت بڑا ہے، بہت مضبوط ایمان ہے. اس لیے ان کو موتیں اور ان کی بربادی جو ہے وہ اس طرح نہیں پھیر رہی دین سے، جس طرح گھر میں گرم گرم بیٹھے ہوئے اور کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ہم کہیں یہ کیا، ہمیں کیوں اللہ نے دیا، ہم نے کیا کیا تھا. ایز اف وی ڈیزرو ایوری تھنگ. ہم تو یہ ایک آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کریں، اس کا بھی ہم نے کچھ نہیں چکایا. چاہے جائے گی کہ ہم پورے بدن کا حساب کریں. ہم نے کون سی اللہ تعالیٰ کو دولتیں دی ہیں؟ اپنے اعمال سے تو ہم اللہ کو راضی کر نہیں سکتے، کوئی شکر گزاری نہیں. ہم روز کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ آنکھ جھپکنے کا شکریہ، آنکھ دیکھنے کا شکریہ، آنکھ الٹا دیکھتی ہے سیدھا دیکھنے کا شکریہ، ہماری ٹانگیں چل رہی ہیں شکریہ، ہماری باڈی کے پارٹس جو ہے فلیکسیبل ہیں شکریہ، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے شکریہ اللہ، ہمارے سر پہ بال ہیں شکریہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. شکر ہے کہ ہماری پلکوں کے بال جو ہیں وہ ہمارے سر کے بالوں جیسے لمبے نہیں ہوتے. شکریہ کرتے ہیں ہم شکر اللہ تعالیٰ کا؟ ایسے نہیں کرتے. پھر بھی ہم نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں.
ہاں، اگر کہیں ایک جگہ پر ہمیں کمی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر اس پر ہم کوشچن ڈال دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہر بندے کا امتحان اس کے ایمان کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہر بندے کا امتحان اس کے ایمان کے حساب سے ہوتا ہے، اور امتحان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں امتحان ہے۔ یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ امتحان اللہ کی نعمت کی صورت میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں امتحان کی صورت میں آتی ہیں۔ تو دلوں کو شاکر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے خیالات جب ایسے کچھ آئیں تو کہیں رضیت باللہ ربا، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں تو راضی ہوں، مجھے اتنی خوشی ہے، اتنا اطمینان ہے، اتنا سکون ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے۔ سچ میں بولوں، کبھی کبھی تو میں بڑا کبھی کبھی نہیں، اکثر بھیجتے کہ شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تو رب ہے، یا رب العزت تیرا شکر۔ یہ کوئی بھی اختیار جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کسی بندے کے ہاتھ میں دیا ہوتا تو ہم تو سب سے بڑے فیلئر ہوتے۔ سب سے پہلے تو ہمارے گھر والے ہم کو فیل کرتے، سب سے پہلے جو فیل کرتے نا، کوئی باہر کا بندہ نہیں فیل کرتا، گھر والے فیل کر دیتے کہ آپ نے یہ نہیں کیا ہمارے لیے، یہ نہیں کیا آپ نے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ہم تو مارے جاتے۔ اور اللہ کا کتنا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا منصف رب ہے، انصاف کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ہماری نیتیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری سوچیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری کوششیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ سچی کرنا شروع کر دیں، رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا۔ اللہ کیسی ہدایت تو نے دی ہے، کیسی ٹھوکروں سے بچایا ہے، کیسی بے وقوفیوں اور ناسمجھیوں سے بچایا ہے، کیسے ہمیں بتا دیا کون سے گڑھے ہیں ہلاکت کے اور کون سے زبردست قسم کی جنتیں ہیں۔ تو اصل میں آپ کی بہترین پوزیشن یہ ہوگی کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان ہو، شکر گزار ہو، اور ایکسپٹ کرتا ہو، اور ریکگنائز کرتا ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو۔ اور یہ دلوں کی جنگ کو ختم کرنے کے طریقے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو یاد کریں جن کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے، بیکاز دے آر یعنی آپ سمجھتے ہیں سب کو ملا ہوا ہے، ہمیں مل گیا تو کیا ہو گیا، سب کو آنکھیں ملی ہوئی ہیں تو ہمیں مل گئی تو کیا ہو گیا، ہم بھی انہیں بندوں میں سے ایک بندے نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمتوں کو گننا شروع کر دیں۔ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے پورا، سبحان اللہ۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور بہترین پوزیشن ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو۔ یہ بہترین پوزیشن، بہترین ایسٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آپ کی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیں، اس زبان کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ذکر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے ذکر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آتا ہے۔ ہر چیز کو کہیں اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کہا ہوا ہے اس لیے میں کر رہی ہوں۔ ہر کام کو کرنے کے وقت یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ کہا ہے نا، تو اس لیے میں یہ کر رہی ہوں، یہ صفائی میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، یہ خدمت میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، یہ برائی سے میں آپ کے لیے بچ رہی ہوں، یہ اچھائی میں آپ کے کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یہ میں کسی کو کچھ اچھا بتا رہی ہوں تو آپ کے کہنے کے مطابق بتا رہی ہوں، اور کسی کو برائی سے روک رہی ہوں تو آپ کے مطابق۔ اللہ کا ذکر یہ بھی ہے، قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات کرنا اللہ کا ذکر ہے، اور زندگی کے اندر یہ جو باقی کے آپ کرتے ہیں نا اللہ کی خاطر کام، وہ اللہ کے ذکر کے اندر آتے ہیں کہ آپ کا دماغ حاضر ہے ہر وقت،
مومن کا دماغ اور دل بے پرواہ نہیں ہوتا، اس کی سوئی اٹکی ہوتی ہے اللہ کے اوپر. اللہ 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 اللہ، اللہ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس چیز کو سمجھتے ہیں. اللہ اس کو برا سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی برا سمجھو. اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کہتے ہیں تو میں بھی اس کو اچھا. تو ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. وَزَوْجَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی بیوی جو آخرت کے امر یعنی معاملے میں مددگار ہو. عون کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ایاک نستعین، آپ کہتے ہیں نا اللہ تیری ہی ہم تعریف کرتے ہیں اور تیری ہی، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایک ہی روٹ لیٹر ہے نا، تو عون کا مطلب مدد ہوتا ہے. تو وہ بیوی جو مددگار ہو آخرت کے امور کے اوپر، یعنی جنت میں پہنچانے والی ہو، جو آپ کو دھکم پیل کے ساتھ جنت میں پہنچا دے. اچھا، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں نا، موسٹلی لڑکے کیا دیکھتے ہیں، شکلیں. بیویوں کی کیا دیکھتے ہیں شادی کرتے وقت؟ شکل بڑی خوبصورت ہو، بہت خوبصورت. سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ شی شوڈ بی پریٹی. اینڈ اس پریٹی کو ڈھونڈنے میں وہ باقی سب چیزیں بھول جاتے ہیں کہ سون وین آفٹر دا میرج the beauty doesn't even matter that much، بلکہ اس کا اخلاق میٹر کرتا ہے. کیونکہ جیسے وہ شادی کرتے ہیں اس کا اخلاق ان پہ ظاہر ہو جاتا ہے. وہ گالی گلوچ کرتی ہے یا برا ہے، یا اس کو اس کے ماں باپ سے توڑنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بہن بھائیوں کی برائیاں کر کے ان کے خلاف بھڑکا دیتی ہے اور اس کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے. وہ ان کو سنبھال ہی نہیں سکتا، ان کو سالو ہی نہیں کر سکتا اس معاملے کو. ایک کے بعد ایک چیز لاتی جاتی ہے. تم اپنے ماں باپ کو پیسے کیوں دیتے ہو؟ اپنے گھر والوں میں پیسے لگاؤ. اور یہ کیا کر رہی ہے؟ ان ماں باپ نے جنہوں نے ساری زندگی اس بچے کو پالا اور اس کو ٹرین کیا، اس کو اچھا اور نیک تمہارے لیے شوہر بنا دیا، آج تم اس کو انہی ماں باپ کے خلاف کر رہی ہو. اور ان سے پیسہ روک رہی ہو کہ جن کو وہ پیسہ دے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اور ان سے دل برا کروا رہی ہو کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. موسٹلی یہی ہوتا ہے نا، ساس بہو کی آپس میں ٹسل چلتی ہے اور بیویاں جو ہیں وہ اپنی یہ ٹاسک سمجھ لیتی ہیں کہ ایوری سنگل ڈے آئی جسٹ ہیو ٹو فیڈ ون نوشن ان ہز مائنڈ اینڈ دین میرا کام ہو گیا. اپنی زبان کو استعمال کر کے ایک بات اس کے ذہن میں ڈال دوں گی اور بس وہ اس کے دل میں چلی جائے گی، اور پھر یہ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جائے، یا اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنے باپ سے دور ہو جائے، ان پہ پیسہ نہ لگائے، ان سے ملے جلے نہ، بس دور کر دو کسی طرح، دور، یہ میرا ہو جائے، میرا ہو جائے. گیس واٹ، اس کا بھی نہیں ہوتا، اس کا بھی نہیں ہوتا. اور یہ کہ اس کی آخرت برباد کرنے والا کام کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جب شادی ہونی چاہیے تو شادی کے لیے اس قدر سوچ سمجھ، اور یہ ایسا سیریس میٹر ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے دھیرج رکھنی ہوتی ہے، آپ نے سوچنا سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ عورت میری آخرت میں مددگار ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مجھے جنت تک پہنچائے گی؟ یہ میری مدد کرے گی کہ ان کاموں میں مجھے انکریج کرے گی جو جنت میں لے جانے والے ہیں؟ کیا یہ مجھے اللہ سے جوڑے گی؟ کیا اس کا مزاج اور اس کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، یہ میری سب سے بہترین پوزیشن ہوئے گی. دنیا کی بہترین متاع کون سی ہے؟ نیک اور صالح بیوی. نیک اور صالح بیوی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں کو عورتیں برباد کر دیتی ہیں، عورتوں کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، اور کچھ عورتیں ان کو جوڑ دیتی ہیں اور ان کو بنا دیتی ہیں. تو یہ کہ اللہ کے ساتھ سب سے ٹاپ پرائیورٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتے. اگر عورت کو اس سوچ کے ساتھ لیا جائے کہ یہ نیک اور صالح ہے تو یقین کریں کہ اس کی چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، سب سے محبوب ہو جاتا ہے.
لیکن لوگ سارا زور جو ہے نا وہ خوبصورتی پہ دیتے ہیں، اور بعد میں پھر اس چیز کو روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم خوبصورتی کو کیا کریں رکھ کے، جبکہ پورا دن ہمارا تکلیف میں گزرتا ہے، لڑائیوں جھگڑوں میں گزر جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، سب کو، بچیوں کو اور بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح کرے، ایک دوسرے کے لیے بہترین آخرت کا مددگار بنائے، اور ان کو جنت میں لے جانے والوں میں سے کرے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں جنت میں جانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسا واقعہ آتا ہے، میرے خیال میں یہ اسرائیلیات سے ہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ نہیں، but anyways I'll just tell you کہ حضرت ابراہیم مکہ آتے رہتے تھے فلسطین سے، تو ایک دفعہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل کا گھر کون سا ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا گھر ہے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اسماعیل گھر پر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیسا گزارا ہو رہا ہے آپ کا، تو اس نے کہا کیا گزارا ہونا ہے، اور اپنی زبان سے خوب باتیں سنائی کہ ہمارا تو یہ مصیبت، یہ پریشانی، اور یہ اور وہ۔ اب یہ پیغمبر کی بیوی تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل سے میرا میسج دے دینا، اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں، اور وہ چلے گئے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو وہ ان کی بیوی نے بتایا، تو پھر انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور شادی کی دوبارہ۔ تو جب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ خاتون نکلی، اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹے اسماعیل ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں بابا جی اسماعیل، انہوں نے نہیں بتایا کہ میں ابراہیم۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسا گزارا ہوتا ہے، کیسا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے اور اچھی باتیں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ تو سبحان اللہ، اب اس میں یہ مسئلہ نکالنے کا نہیں کہ باپ کے کہنے پہ عورت کو چھوڑ دینا چاہیے، سب نا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی واقعہ سنتے ہیں نا تو ہم اس کو اپنے دماغ کے حساب سے لیتے ہیں، اس دور کے حساب سے لیتے ہیں کہ وہ جی یہ تو بہت ہی غلط بات ہو جائے گی، اتنے سارے لوگ ہیں جو بیویوں کو، اچھی بیویوں کو چھوڑنے کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کی بیویاں بہت میٹر کرتی ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح کے آگے ان کی نسل چلے گی۔ تو سبحان اللہ، اس میں سیکھنے کا سبق کیا کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی افراد کو مدد کرتی ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چلے، اور ایک عورت ہی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، جہنم بنا دیتی ہے کہ لوگ اس کے بیچ میں ڈرتے ڈرتے آتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ باہر زیادہ رہیں، اور یا پھر گھر ایسے وقت میں پہنچے جب سو چکی ہو یا سونے کا وقت ہو اور زیادہ باتیں نہ سننی پڑیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث کو، اس مطلب اس واقعے کو اس طور سے لیں آپ، دوسرے مسئلے اس میں سے نہ نکالیں، کیونکہ میں اکثر بیشتر ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھیں جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے نا کہ وہ ایک عورت تھی اور وہ برے کام کرتی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے نا پیاسا ہے، تو اس نے اپنی جراب بھر کے پانی سے تو کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ نمازیں چھوڑ کے کتوں کو پانی پلانا شروع کر دیں لیکن لوگ اس طرح کی سبق لیتے ہیں کہ وہ جی چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نہ اس کو بخش دیا تھا، تو دل میں تو ہماری اللہ کی محبت ہے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور کتے کو پانی پلا دیا، اور یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم سب کو بتایا بھائی یہ صرف نیکی کی انکریجمنٹ کی، کوئی بھی ذی روح، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی جانور کے ساتھ بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہے، اب ہمیں تو نہیں نا پتا، اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا تھا، لیکن باقیوں ہم سب کا تو نہیں نا پتا کہ کیا ہوگا۔ تو اس سے سبق لینے کی چیز یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، چاہے وہ نیکی آپ جانور کے ساتھ ہی کریں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ساری بڑی بڑی نیکیاں اور فرائض چھوڑ کے صرف کتوں کو پانی پلائیں، لیکن لوگ اس طرح ہی لیتے ہیں سبق، اور اپنی سوچ کے حساب سے ان کو پرسیو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے پڑھنا پڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے لیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اچھا، اب آگے کیا ہے؟
لا یزالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزالو لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز وجل کے ذکر سے تر رہے۔ اب نے دیکھا جب آپ چپ کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے نا، لیکن جیسے آپ بات کرتے ہیں تو کیا زبان چلتی رہتی ہے، منہ میں سلائیوا آپ کا آتا رہتا ہے نا، تو تر رکھیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ جب آپ چپ کر کے بھی پڑھ رہے ہوتے نا، آپ کی زبان چل رہی ہوتی ہے، کام تو کر رہی ہے نا، تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں، اس کو روکے نا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے کرنے کے اوپر اجر بھی ملے گا اور زبان برائی سے بھی محفوظ رہے گی، اور اگر اس سے انسان رک جاتا ہے تو پھر زبان کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جیسے بہت انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس کو کسی سیدھے راستے پر لگائیں، ڈونٹ لیٹ them waste their intelligence، کیونکہ اگر آپ نے اس کو سیدھے راستے پر نہ لگایا تو کیا ہوگا، یہ غلط راستے پر چل پڑے گی۔ اور ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ خالی دماغ ہے اور اس میں کوئی نیکی کی سوچ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی شیطان اس کو کسی اور راستے پر لگائے گا۔ تو اپنی پلاننگ رکھیں۔ اب یہ جو آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے ان تسبیحات کو انشاءاللہ میں شیئر کرتی ہوں، وہ ایک پیپر پہ میں نے لکھا تھا ایک جگہ پہ، اور اس میں ایڈ بھی کروں گی، اور تاکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں، ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پلان تو ہو کہ پورے دن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور کس طرح اپنی زبان کو برائی سے بچانا ہے، کس طرح اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ ہم باقیات و صالحات زیادہ کر لیں، اور اگر کوئی ادھر ادھر غلطی ہوئی تو تھوڑی ہو، چانسز کم ہو جائیں غلطی کے اور کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جائیں۔ تو وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اپنے دل کے شکر گزار ہونے پر پلیز ضرور دھیان دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری زبانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے راستے پر لگائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے استعمال کرے۔ کیونکہ اس کے نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں برباد ہوئی تھی جب انہوں نے یہ دو کام چھوڑے تھے۔ تو اس کو بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں ہی وہ شامل ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کی باری ہے جی، آپ کچھ کہنا چاہتے تو ضرور کہیے، بسم اللہ۔ جی رمشا، جی زکیہ، جی زکیہ بہن، السلام علیکم۔ سوری نہیں، رمشا بول لے پہلے۔ نہیں رمشا بول نہیں رہی تھی، میں اس کو بلا رہی تھی، آپ بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I just wanted to say کہ یہ جو حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام کی، I know many people take it in the wrong way, but just a thought just came in my mind was، اس میں انہوں نے بولا کہ change your front door mat or something, right؟ change بولا تھا انہوں نے، یہ تو نہیں بولا تھا کہ get rid of her، انہوں نے بولا change، so نہیں، maybe he بدل کا tried. مطلب یہ ہے نا کہ بدلنے کا مطلب No, یہی ہے but کہ I'm just taking it. Just let me finish. کہ بدل یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ change her attitude. اس کی ٹریننگ کرو کہ ذرا چینج ہو جائے. Maybe he tried. I'm not saying کہ وہ بس گھر آیا ہوگا تو okay now I'm divorcing you. ایسے نہیں ہوا ہوگا. Maybe he tried to make her thankful but she didn't, and that's why he got rid of her and then he یہ تو got a better wife. دماغ کی ساری سوچی ہے نا کہ اگر آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں، اور یہ حدیث نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روایت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیلیت کی روایت ہو، مجھے نہیں معلوم، کہ میں کنفرم کروں گی اس کو، لیکن میں آپ کو اس کانٹیکسٹ میں بتا رہی تھی کہ بری عورت جو ہوتی ہے وہ گھروں کو جہنم بنا دیتی ہے، یا شکایتی عورت جو ہوتی ہے وہ نیکی کی طرف نہیں آپ کو جانے دیتی، وہ آپ کو بزی رکھتی ہے ورلڈلی چیزوں کے بیچ میں، اور شکایتی بندہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ اس کو، جس کے اندر شکایت کا ہوتا ہے نا ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی شکایت نکال لیتا ہے، اور آپ پازیٹیو کام نہیں کر سکتے، کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے، بیکاز یو کیپ آن سالونگ دوز کمپلینٹس، اور دیٹ از دا ویسٹیج آف ٹائم، یو نو۔ تو جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو
انکریج کرتا ہے ٹو ڈو مور, کیونکہ اب سارا معاملہ سالوڈ ہوا ہے نا, گھر میں سولوشن ٹو دا پرابلم ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اور کرو, موو آن, چلو زیادہ کرو زیادہ کرو. لیکن جب گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے, بلکہ آپ اس پرابلم کو ہی سالو کرنے میں لگے رہتے ہیں. اینڈ دیٹ Right. ٹیکس موسٹ آف دا ٹائم. صحیح ہے نا. Yeah, اب that's یہ so جو true. جیسے اب آپ بات کریں نا, وہ تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ اس میں سے 1000 سبق نکال سکتے ہیں یا 1000 غلطیاں نکال سکتے ہیں آپ. مجھے نہیں معلوم کہ وہ روایت مطلب کیسی تھی, میں نے ابن کثیر میں پڑھی تھی, لیکن میں اس پرسپیکٹو میں کہہ رہی تھی کہ ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے وہ آخرت کے کام آپ کے لیے آسان کر دیتی ہے, آپ کو موقع مل جاتے ہیں. ظاہر ہے اگر گھر میں سکون ہے تو بندہ سوچے گا میں اور کون کون سی نیکیاں کر سکتا ہوں. بیوی کہتی ہے مجھے تھوڑا بھی کافی ہے, آپ اس جگہ پر لگاؤ, ادھر صدقہ کرو, اس کی مدد کرو, اپنے بہن بھائیوں کو دو, اپنی ماں کو دو, اپنی جنت بناؤ, موو آن, جاؤ مسجد کو جاؤ. لیکن ایک عورت جو آپ کو تنگ کر کے رکھتے اور آپ گھر میں اسی کے ساتھ مغز ماری کر کے اور اس کو سکون دلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, تو نیکیوں کی تو سوچ آ ہی نہیں سکتی. نیکیاں تو وہ دور کی بات ہے. صحیح ہے نا. بالکل صحیح بات ہے جی, بالکل. جی رمشا, اب آپ بولو. جی جزاک اللہ خیر وارنٹی. میں تو بس ابھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ذکر کے بارے میں جو آج اتنا پڑھا ہے نا, کہ واقعی میں ٹائم بھی ہوتا ہے, انرجی بھی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی اتنے مصروف ہیں. اگر مصروف ہوں بھی تو ہم اس میں بھی ساتھ ساتھ اپنی زبان کو تو رکھ ہی سکتے ہیں ذکر سے. پر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے شاید مائنڈز یا ہمارے دل ایسے آکوپائڈ ہے نا کہ سوچیں بھی دنیا کی ظاہر ہیں, اور مسئلے بڑے ہیں کہ بھئی ابھی یہ چیز حل کرنی ہے, وہ چیز حل کرنی ہے. پھر اگر واقعی انسان سوچے کہ اللہ کا ذکر کر لیں ہم, تو انسان کے کو خود بھی ایک میسج جاتا ہے نا. سب سے پہلے جیسے استاذہ بھی اکثر کہتی ہیں کہ جو آپ کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اس کا اثر دوسرے پہ بعد میں ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کے اپنے دل پہ ہوتا ہے. تو واقعی میں اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, تو آپ کے برین کو بھی یہی سگنل جا رہا ہے کہ ہی از ان کنٹرول اینڈ ہی ول ہینڈل یور سچویشن. تو مسئلوں کے ذکر کے بجائے اگر خالی ہم اس ٹائم پہ ذکر بھی شروع کر دیں گے نا, تو اس کا بھی دل پہ ایک بڑا گہرا امپیکٹ ہوگا. اور اس سے مجھے یہی یاد آ رہا ہے کہ جیسے قرآن میں کافی جگہوں پہ ایسے آیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. تو آگے جو ٹپ دی گئی, جو نصیحت کی گئی, وہ یہ کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. اس میں اکثر سوچتی ہوں کہ یعنی ڈپریشن ہے, یا اللہ تعالیٰ acknowledges that we know you are depressed, مطلب آپ حزن میں ہیں, and یضیق صدرک کا, کہ آپ کا سینہ بھج رہا ہے, پر ذکر کریں تو یعنی یہ کیسے حل کر دے گی, ذکر کرنے سے کیسے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن واقعی پریشانی ہو سکتی ہے کم کافی حد تک, اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی پھر ظاہر دل میں بیٹھے گی تو you feel easier, calmer انشاءاللہ. پتہ کیا, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ بالکل یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ کے دل کو حزن لگتا ہے. دیکھیں بچے اگر کوئی خرابی کر رہے ہیں, امپاسبل ہے کہ ماں باپ کو حزن نہ لگے گا, دل کے ساتھ چپک جاتی ہے پریشانی. آپ اس پریشانی کو اپنے دماغ سے ہٹا نہیں سکتے, آپ کو ان کی آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے. لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے اللہ I trust your help, it is on the way, I know you can help, and I know you are listening to my dua, and I know you have accepted, and I know you are not going to leave me alone over here. آپ اور مدد آتی ہے نا, پھر مدد آتی ہے. ایک تو آپ کو سائیکولوجیکلی آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں بائی ٹرسٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے نا, تو میں آپ کے سامنے اکیلی کھڑی ہوں گی. I tried my best, and that is going to give you satisfaction. At the end, I can only tell people, I cannot make them do stuff. I don't have that capacity. It's Allah's power کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بدلے. میں صرف اس کو بتا سکتی ہوں, اس کے آگے اللہ, میں اپنے دل کو یہ غم نہیں لگاؤں گی, because then I won't be able to do more.
اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اپنے چچا جن کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ باتیں جو وہ مجھے بتا رہے ہیں یہ اور کہیں سے ان کو پتہ نہیں چلی، جیسے وہ شیب ابی طالب میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جا کے بتا دیں کہ وہ کھایا گیا، ان کا جو پیکٹ ہے انہوں نے لٹکایا ہوا ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، اینڈ ہی ڈڈ دیٹ، اور وہ کسی نے نہیں دیکھا تھا اور انہوں نے جا کے بتایا، ان کو یقین تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ غم لگا کے بیٹھ جاتے کہ میرے تو اپنے گھر والے نہیں مان رہے، میرے باہر کے کیسے مانیں گے، میں ان کو بتاؤں گا وہ تو مجھے تانا دیں گے کہ تم اپنے چاچا کو تو پہلے مسلمان کرو، کیا یہ خیال نہیں آیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا یہ حزن نہیں لگا ہوگا، دکھ نہیں لگا ہوگا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو مار ہی ڈالیں گے اس حزن کے؟ نو، ڈونٹ ڈو دیٹ، آپ نے حزن نہیں کرنا، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے ہمت کر کے لوگوں کو بتانی ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، پہلے سٹیپ پہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں ذکر کروں گی تو چلو میں کام ڈاؤن ہو جاؤں گی، میں ذکر کروں گی اللہ کی مدد آئے گی، میں ذکر کروں گی مجھے نیکیوں کی انرجی مل جائے گی، آپ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ذکر آپ کو ایک لفٹ پہ بٹھا دیتا ہے اور آپ کے ایمان کو اوپر چڑھاتا جاتا ہے، اور ذکر سے منافقت چلی جاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، ذکر سے منافقت چلی جاتی ہے کہ جب ہم دوگلے ہوتے ہیں نا تو کیا ایک جگہ کچھ اور کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے۔ It's always beneficial، یعنی اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے نا۔ Is there anyone else who wants to say anything؟ پلیز ڈو سو، پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے اگر کسی اور نے کچھ کہنا ہے۔ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔